پہلی چیز اللہ ہے اس بات پر ایمان لانا ہے، اللہ کا وجود ہے اس بات پر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ کہاں ہے؟ بولیے۔ ہماری کئی مائیں اور بہنیں کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ دل میں ہے، اللہ مسجد میں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ باطل عقیدہ ہے میری بہنوں، باطل عقیدہ ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ پتھر میں، جھاڑ میں، ہر چیز میں موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو سورہ طٰہٰ اٹھائیے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے اللہ سبحانہ و تعالی، ساتوں آسمانوں کے اوپر جو عرش ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی مستوی ہے۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے، کون ہے اللہ، ہم کو نہیں معلوم۔ اگر کوئی غیر مسلمان آ کے ہم سے سوال کرے کہ جس رب کو تم مانتی ہو، جس اللہ کو تم مانتی ہو وہ کون ہے، تو مجھے بتائیے میری بہنوں، آپ کیا جواب دے پاؤ گی؟ کیا جواب دو گی آپ ان کو؟ اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ رب جو میرا اور آپ کا معبود ہے نا، اس کی 4 صفات ہیں۔ وہ جس کے اندر ہے وہی میرا اللہ ہے، وہی اللہ ہے ہمارا۔ میں اور آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، سورہ اخلاص ہم کو یاد ہے نا، یہ میرے اور آپ کے رب کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے میرے اور آپ کے رب کا۔ کیا ہے سورہ اخلاص؟ قل هو اللہ احد، کہو اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ 2 نہیں ہے، اللہ 3 نہیں ہے، اللہ 33 کروڑ نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارا معبود، وہ ہمارا رب ہو ہی نہیں سکتا جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ تو اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی ماں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا کوئی ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسا ہے میرا اور آپ کا رب جس پہ مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ یہ تعارف یاد کریے میری بہنوں، تاکہ ہمارے دلوں میں رہے ہمیشہ کہ میں جس رب کو مانتی ہوں وہ اکیلا ہے، میں اس کی محتاج ہوں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور اس کے جیسی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے میرے رب کے جیسی۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ تو اللہ کے وجود کا اقرار کرنا یہ سب سے پہلی چیز ہے ایمان باللہ میں، اللہ پر ایمان رکھنے میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ کس پر ایمان لانا؟ ربوبیت پر ایمان لانا۔ ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے جتنی چیزیں زمین اور آسمان کے درمیان پیدا کی وہ تمام کی تمام چیزیں صرف اللہ ہی نے پیدا کی۔ جتنے نظام چل رہے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ ہی چلاتا ہے۔ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، دن اور رات کا آنا اور جانا، میرا اور آپ کا پیدا ہونا اور مرنا، ایک اللہ کے علاوہ اس نظام کو چلانے والا کوئی اور نہیں ہے، یاد رکھنا۔ وہ لوگ جو اللہ کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا جواب ہے میری بہنوں۔ بہت سارے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا خود بخود بن گئی۔ عقل دوڑائیے، دنیا کی ایک معمولی سی چیز خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ زمین اور آسمان جو ہے جس میں چاند اور سورج اپنے مقررہ وقت پہ نکل رہے ہیں، یہ کیسے اپنے آپ نکل سکتے ہیں؟ ایک ذات ہے جو تمام کی تمام چیزوں کو کنٹرول کی ہوئی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی چیز کو پیدا کرے یا کسی کو مارے۔ یہ ایمان باللہ میں شامل ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ الوہیت کا مطلب ہے
तमाम की तमाम इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, सिर्फ अल्लाह के लिए हो। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाएगी, रोजा अल्लाह के लिए रखा जाएगा, ज़कात अल्लाह के लिए अदा की जाएगी, हज अल्लाह के लिए किया जाएगा, सजदा अल्लाह के सामने होगा, रुकू अल्लाह के सामने होगा, दुआ अल्लाह से मांगी जाएगी, मदद अल्लाह से मांगी जाएगी, औलाद अल्लाह से मांगी जाएगी, मुसीबतें परेशानियां उसको दूर करने के लिए आप अल्लाह को पुकारेंगे, किसी और को आप नहीं पुकारेंगे। ये अल्लाह की उलूहियत है मेरी बहनों, उलूहियत कि इबादत का लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इस बात पर मुझको और आपको ईमान लाना है। ईमान बिल्लाह में चौथी चीज है अल्लाह के तमाम अस्मा और सिफात पर ईमान लाना। जितने नाम अल्लाह के हैं जो कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं, उन तमाम के तमाम नामों पर ईमान लाना। वो नाम जो बताए गए, जो नाम नहीं बताए गए, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफाअत के वक्त कुछ नाम सिखाएंगे जो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। तो मुझे आपको उन पर भी ईमान रखना है कि तमाम के तमाम अस्मा और सिफात जो अल्लाह के नाम है वो अल्लाह ही के। जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्लाह का एक नाम है रज़्ज़ाक़। क्या है? क्या है? रज़्ज़ाक़ यानी रिस्क देने वाला, रहमान, रहम करने वाला। तो ये नाम सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और के नहीं हो सकते। आज हमारे माहौल और माशरे में अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा औरों को भी ऐसे नाम दिए जाते हैं। गरीबुन नवाज, कौन है गरीबुन नवाज? अजमेर के बाबा नहीं है, गरीबों को नवाजने वाला सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। याद रखना, ये नाम सिर्फ अल्लाह का है। गरीबों को नवाजने वाला अल्लाह के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मेरी गुजारिश है मेरी बहनों, आप अपने बच्चों का नाम सिर्फ रज़्ज़ाक़ मत रखिए, अब्दुर रज़्ज़ाक़ रखिए। पुकारिए भी उनको अब्दुर रज़्ज़ाक़। आप उनको रज़्ज़ाक़ नहीं पुकार सकती, वो रिस्क देने वाले नहीं है आपको। अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाले का बंदा है। रहमान आप नहीं पुकार सकती। याद रखना, क्या होता है हमारे घरों में बच्चों के जो नाम रखते हैं उसमें हम पुकार देते हैं। पूरा नाम पुकारना हमसे नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है हमको उसके अंदर। हमको सिर्फ रहमान पुकारना नहीं है, अब्दुर रहमान पुकारना है, रहम करने वाले का बंदा। हम हमारी लड़कियों का नाम शिफा रखते हैं ना, शिफा। अशाफी किसकी सिफत है? ये अल्लाह की है ना। आप अपनी बेटियों का नाम सिर्फ शिफा नहीं रख सकते, तो शिफा आपको रखना होगा। शिफा देने वाली की बंदी।